کالعدم DNA کے سربراہ گلزار امام عرف شمبے کی گرفتاری سے بھارت کو شدید دھچکا لگا ہے۔ بلوچستان کو دہشت گردی میں چوکنے کے بھارت کے تمام عزائم یک کے بعد دیگرے خاک میں مل رہے ہیں۔ بیرون ملک مفرور کئی بلوچ علیحدگی پسند بھارت کی مودی سرکار سے فنڈز ملنے کا اعتراف کر چکی ہے۔ BLA کے سربراہ اللہ نذیر بلوچ نے بھارت سے سفارتی اور مالی معاونت سے اپیل کی تھی۔ ملک سے بھاگے ہوئے برہمداغ بگٹی نے بھی اپنے داغدار بیان میں بھارت سے امداد کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ غورطلب امر یہ ہے کہ بھارت کی خواہش پر گزشتہ برس مارچ میں علیحدگی پسندوں پر مشتمل بلوچستان کی نام نہاد جلاوطن حکومت بھی قائم کی گئی تھی۔ نام نہاد فریڈم موومنٹ کی پروفیسر نائلہ قادری بلوچ نے یورپ میں قائم اس جلاوطن حکومت کا سربراہ خود ہی کو قرار دیا۔ انڈیا سے گفتگو میں نائلہ قادری بلوچ نے دعویٰ کیا تھا کہ 3 ممالک نے اس جلاوطن حکومت کو تسلیم کیا ہے، تاہم نائلہ قادری بلوچ نے تینوں ممالک کا نام بتانے سے معذرت کر لی تھی۔ واضح رہے کہ نام نہاد جلاوطن حکومت بنانے کا عمل کئی برس پہلے اس وقت شروع ہوا تھا جب 2016 میں نائلہ قادری بلوچ نے بھارت کا دورہ کیا تھا اور اسے نئی دہلی میں یہ تجویز دی گئی تھی۔ اس کے ساتھی منیر مینگل نے مودی سرکار کو مداخلت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو بلوچستان کے معاملے میں متحرک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر چین کا گیم پلان کامیاب ہو گیا تو پورا جنوبی ایشیا بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کی بلوچستان کے حوالے سے پالیسی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دہشت گردی اور اہم پروجیکٹس پر حملوں کے ذریعے چین کو مسلسل پریشان رکھا جائے تاکہ چین گوادر سمیت دیگر علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں سے بدظن ہو جائے۔ تاہم پاکستان کی انٹیلیجنس نے بھارت کے ان ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گلزار امام الیاس شمبے کی گرفتاری برادر ممالک کے تعاون سے عمل میں آئی ہے، کیونکہ اس میں افغانستان، ایران اور ترکی کا کردار سامنے آیا ہے۔ ادھر بھارت نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کا بے شرمی سے اعتراف کر لیا اور گرفتار گلزار امام الیاس شمبے کی دہشت گرد کارروائیوں سے بھارتی ہاتھ ثابت ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں میں بھارت کے کردار کا بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت نے بے شرمی سے اعتراف کیا۔ گرفتار گلزار امام عرف شمبے کی دہشت گرد کارروائیوں کے پس پشت بھارتی ہاتھ ثابت ہو گیا۔ بھارتی ہتھ کنڈوں کا یہ پہلا واقعہ نہیں جس میں وہ پاکستان میں ریاستی دہشت گردی بڑھانا چاہتی ہے۔ بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت پاکستان دشمنی میں دہشت گردانہ پالیسیوں کا اعتراف کر چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے ویوز اور سپورٹ کے بغیر ہمارے چینل کا کوئی معنی نہیں۔ برائے کرم ہمیں ہمارے مقصد تک پہنچنے میں مدد کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دلچسپ تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کرے۔ شکریہ۔